غلاموں کی نماز۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک موقع پر ترکی سے ہلال احمر کا ایک وفد لاہور آیا اور اس وفد نے شاہی مسجد لاہور میں جمعے کی نماز ادا کی، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں جو امام صاحب تھے انہوں نے بڑے طویل سجدے کیے، اور نماز کے بعد وفد کے سربراہ نے علامہ اقبال سے طویل سجدوں کے متعلق استفسار کیا۔ تو اسی حوالے سے علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی، غلاموں کی نماز۔ تو پہلا شعر ملاحظہ کیجیے، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام۔ مطلب یہ ہے کہ ترکی کے مجاہد نے نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہارے امام نے اتنے لمبے سجدے کیوں ادا کیے ہیں۔ شعر نمبر 2، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ وہ ترکی کے مجاہد جو تھے وہ بڑے سادہ تھے، اور وہ آزاد ہیں اور سادہ طبیعت مجاہد ہیں، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ غلاموں کی نماز کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ غلاموں کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ کوئی اور قومی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے وہ لمبے لمبے سجدوں میں ہی اپنی نماز اور اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ شعر نمبر 3، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو آزاد مرد ہیں ان کو دنیا میں کام بھی ہزاروں ہیں، اور انہی کے کاموں سے، انہی کے عمل سے جو قومیں ہیں وہ قائم و دائم ہیں، اور انہی قوموں کی ترقی اور بلندی جو ہے وہ انہی آزاد مردوں کے کاموں کے اور عمل کی وجہ سے ہے، اور انہی آزاد مردوں کے کاموں کی بدولت ہی دنیا میں جو قومیں ہیں وہ سکون، راحت اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ شعر نمبر 4، بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان مجاہدوں کے برعکس جو غلام قوم ہے ان کے جسم میں عمل کرنے کا سوز، جذبہ، شوق، ولولہ موجود نہیں ہوتا، اور اسی لیے ان غلاموں کے جو دن رات ہیں، جو شب و روز ہیں، وہ بالکل ایک جیسے اور یکساں گزرتے ہیں، اور ان کے دن اور رات میں کوئی تبدیلی اور کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 5، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سجدے بڑے لمبے ہیں، طویل ہیں، تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ غلاموں اور غریبوں کو سجدوں کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور شعر نمبر 6 جو کہ آخری شعر ہے، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ تو علامہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے ہندوستان کے اماموں کو بھی ایک ایسا سجدہ نصیب کر جس میں اس کی ملت اور قوم کی زندگی کے لیے پیغام ہو، یعنی ایسا سجدہ ان کو کرنے کی توفیق دے جو ان کی ملت کی سربلندی اور عظمت کا باعث بھی بن سکے اور ان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن سکے۔ شکریہ۔